بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ترکی کی عدالت نے آیا صوفیہ کو، جو کہ ایک کلیسا ہے اور ایک تاریخی عمارت ہے جس کو 6 صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، استنبول کے اندر، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، اس کلیسا کو مسجد میں بدل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ ترکی کی عدالت کا یہ حکم دینا تھا کہ عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں کی طرف سے اس کے خلاف سخت رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے پر شدید رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل سے ہمیں شدید دکھ ہوا ہے، جبکہ رجب طیب اردوغان نے اس کو ترکی کا داخلی معاملہ کہا ہے۔ ترکی کی عدالت نے جمعے کو اپنے ایک فیصلہ کے ذریعے آیا صوفیہ کی اس تاریخی عمارت کو مسجد میں بدل دینے کا حکم دیا ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں جب قسطنطنیہ پر سلطنت عثمانیہ کے قبضہ ہو گیا تو سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے اس کلیسا کو، آیا صوفیہ کو، مسجد میں بدل دیا تھا۔ جب تک سلطنت عثمانیہ رہی تو یہ مسجد رہی۔ 19ویں صدی کے اختتام پر جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جا رہا تھا تو دنیا کی وہ طاقتیں اور وہ حلقے جو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر رہے تھے، انہوں نے ساتھ ہی اس مسجد کو دوبارہ کلیسا میں بدلنے کا ذہن بنا لیا تھا، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ذریعے انہوں نے اس مسجد کو دوبارہ کلیسا میں بدلوا دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بعد یہ دوبارہ کلیسا بن گیا اور مسجد نہ رہی، وہاں سے اذان آنا ختم ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بعد آج 100 سال کے بعد رجب طیب اردوغان کے دور حکومت میں اس کلیسا کو دوبارہ سے مسجد میں بدل دیا گیا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے ایک خطاب بھی کیا ہے۔ یہ خطاب انہوں نے نہ صرف اپنی عوام کے ساتھ کیا بلکہ انہوں نے دنیا کے تمام مسلم امہ سے بھی کیا کہ میں اس جہاں پر اذان آتی تھی، جس جگہ سے، وہاں سے اب دوبارہ اذانیں آئیں گی، اور ان کا یہ اشارہ مسجد اقصیٰ کی طرف بھی تھا کہ وہاں پر بھی انشاءاللہ مسلمان جائیں گے۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کا فیصلہ آنا ہی تھا کہ ورلڈ چرچز کونسل نے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ واپس لیں۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ ہمیں اس فیصلے کے اوپر دکھ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ممالک اور وہ تنظیمیں انٹرنیشنل جو رجب طیب اردوغان کی حمایت کرتی ہیں، انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ فلسطین کی حکومت نے سب سے پہلے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، اور فلسطین کی تنظیم مزاحمتی فورس جو اسرائیل کی مزاحمت کرتی ہے، حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی اس فیصلے کا، آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کا، حمایت کی ہے، جبکہ ترکی نے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ تاریخی اس کی حیثیت عالمی ورثے کے طور پر برقرار رکھی جائے گی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس کی تاریخی اور دینی اہمیت کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو تاریخی طور پر اور دوسرا دینی حوالے سے انہوں نے اپنا فریضہ سمجھ کر یہ بات کی ہے۔ رجب طیب اردوغان کے ترجمان ابراہیم کالن نے کہا ہے کہ جو طاقتیں یہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے ان کی تنقید کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی تنقید کو نہیں مانتے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ترکی کے اندر 400 کلیسا اور یہودی عبادت خانے کھلے ہیں،
کسی کو روکا نہیں جا رہا، چونکہ اس کلیسا کی ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ، اس حوالے سے یہ اسی طرح ہی رہے گا۔ دوسرا، فلسطین کے ترجمان نے بھی کہا کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ دوسری ادھر جو گرجا گھروں کی نمائندگی کرنے والی ایک جنیوا میں ایک کونسل ہے، دی ورلڈ کونسل آف چرچز نے، انہوں نے اردوغان کے ساتھ مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ اس اپنے فیصلے کو واپس لیں۔ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے ایک تفریقی فضا قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ اپنا رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ جو پوپ فرانسس ہیں، انہوں نے اس پہ خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ صوفیہ کے بارے میں سوچ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ ہوا ہے، اور پوپ فرانسس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ استنبول ان کی سوچ میں ہے، وہ اس شہر کو اپنا عیسائیوں کا مرکز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استنبول ان کی سوچ میں ہے اور وہاں کے سینٹ صوفیہ نے انہیں اداس کر رکھا ہے۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ رجب طیب اردوغان تاریخی اور دینی حوالے سے بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے جا رہے ہیں۔ آئے روز ان کے بڑے بڑے فیصلے آ رہے ہیں جس کے اوپر مسلم امہ ان کی طرف دیکھتی جا رہی ہے اور ان مسلم امہ کے دل میں ان کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دیکھتی ہیں کہ آیا ترکی اب آگے کس طرف جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ ہم آپ کو مزید بھی آیا صوفیہ کے کلیسا کے بارے میں ایک اور ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو مزید معلومات دیں گے اس کی تاریخی اور دینی حوالے سے، اور نیکسٹ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کس طرح پسند آئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔